میں دراعتم خیل قوم اخروال سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے پہاڑوں میں کوئلے کا ذخائر ہے اور کوئلہ موجود ہے۔ اس کے اوپر ایک تنازع چل رہا تھا جو 15 سال سے چل رہا تھا۔ پھر کوہاٹ انتظامیہ کی زیر سائے 6 مہینے ایک جرگہ ہو گیا۔ جرگے میں ایک فیصلہ ہوا، 10 نکاتی فیصلہ ہوا ہے۔ اب جو کمپنیاں وہ 10 نکاتی فیصلے پر عمل درآمد کرتا ہے، وہ سارے کمپنیوں کا کام جاری ہے، بڑا پرامن طریقے سے شروع ہے۔ کمپنیوں کو بھی مالی فائدہ پہنچتا ہے، قوم کو بھی پہنچتا ہے۔ ہمارے قوم تقریباً 30,000 افراد پر مشتمل ہے، لیکن یہ 4-5 کمپنیاں ہیں جو وہ فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہے یا انکاری ہے۔ اس کا کام بند پڑا ہوا ہے۔ وہ جو کمپنیاں ہیں وہ زبردستی کام کھلوانا چاہتی ہے۔ پچھلے دنوں یہاں ایک پریس کانفرنس بھی ہوا تھا تحریک استحکام پاکستان کی طرف سے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور حکومتی اداروں پر بھی کچھ الزامات لگائے تھے۔ کوئی حکومت کوئی بھی ادارہ قوم کے ساتھی نہیں ہے، قوم کی طرفداری نہیں کر رہا۔ وہ فیصلہ کہتا ہے کہ وہ فیصلے پر عمل کرو، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فیصلے میں تو اس کا نقصان ہے یا اس سے وہ تجاوز کر چکے ہیں۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے، حالانکہ ہو نہیں رہا۔ نہ حکومتی ادارے انتظامیہ قوم کی وہ ساتھ دے رہا ہے، نہ ان کے، وہ بالکل غیر جانبدار ہے۔ لیکن وہ جب فیصلے کی بات کرتا ہے کہ فیصلے پر عمل کرو، تو ان قابضین کمپنیوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، حالانکہ زیادتی نہیں ہے۔ ہم تمام حکومتی اداروں سے اور بڑے بڑے آفیسروں سے، تمام وزیر اعظم سے، انتظامیہ سے، سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم وہ کمپنی کا کام اس وقت تک بند رکھا جائے جو 10 نکات ایگریمنٹ پر عمل درآمد نہ کرے، اور اگر اس سے ہٹ کے وہ زبردستی کام کرنا چاہتے ہیں تو حکومت وقت اس کا ہاتھ روکے اور ہم قوم کو انتشار سے بچائے۔ شکریہ۔ میں دراعتم خیل قوم اخروال سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے پہاڑوں میں کوئلے کا ذخائر ہے اور کوئلہ موجود ہے۔ اس کے اوپر ایک تنازع چل رہا تھا جو 15 سال سے چل رہا تھا۔ پھر کوہاٹ انتظامیہ کی زیر سائے 6 مہینے ایک جرگہ ہو گیا۔ جرگے میں ایک فیصلہ ہوا، 10 نکاتی فیصلہ ہوا ہے۔ اب جو کمپنیاں وہ 10 نکاتی فیصلے پر عمل درآمد کرتا ہے، وہ سارے کمپنیوں کا کام جاری ہے، بڑا پرامن طریقے سے شروع ہے۔ کمپنیوں کو بھی مالی فائدہ پہنچتا ہے، قوم کو بھی پہنچتا ہے۔ ہمارے قوم تقریباً 30,000 افراد پر مشتمل ہے، لیکن یہ 4-5 کمپنیاں ہیں جو وہ فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہے یا انکاری ہے۔ اس کا کام بند پڑا ہوا ہے۔ وہ جو کمپنیاں ہیں وہ زبردستی کام کھلوانا چاہتی ہے۔ پچھلے دنوں یہاں ایک پریس کانفرنس بھی ہوا تھا تحریک استحکام پاکستان کی طرف سے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور حکومتی اداروں پر بھی کچھ الزامات لگائے تھے۔ کوئی کوئی بھی ادارہ قوم کے ساتھی نہیں ہے، قوم کی طرفداری نہیں کر رہا۔ وہ فیصلہ کہتا ہے کہ وہ فیصلے پر عمل کرو، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فیصلے میں تو اس کا نقصان ہے یا اس سے وہ تجاوز کر چکے ہیں۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے، حالانکہ ہو نہیں رہا۔ نہ حکومتی ادارے انتظامیہ قوم کی وہ ساتھ دے رہا ہے، نہ ان کے، وہ بالکل غیر جانبدار ہے۔ لیکن وہ جب فیصلے کی بات کرتا ہے کہ فیصلے پر عمل کرو، تو ان قابضین کمپنیوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، حالانکہ زیادتی نہیں ہے۔ ہم تمام حکومتی اداروں سے اور بڑے بڑے آفیسروں سے، تمام وزیر اعظم سے، انتظامیہ سے، سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم وہ کمپنی کا کام اس وقت تک بند رکھا جائے جو 10 نکات ایگریمنٹ پر عمل درآمد نہ کرے، اور اگر اس سے ہٹ کے وہ زبردستی کام کرنا چاہتے ہیں تو حکومت وقت اس کا ہاتھ روکے اور ہم قوم کو انتشار سے بچائے۔ شکریہ۔
کانفرنس کې شرکت وکړو د دوی په ذریعه موږ خبره کړو قوم ټولګي دی په ذریعه مطابقه ادارو ته ورسېږي. په دې پریس کانفرنس کې ما سره د قومي او خپلواک پوهې کمیټې چیرمن ته ټول قوم په اعتماد کړی ده، د عوامو په اعتماد کړی ده. زه حاجي محمد حسین دوی سره بیا د کومه پوهې کمیټې ده د هغې کسان